تھی وہ دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت اور دین کو فروغ دینا تھا، لیکن معذرت کے ساتھ آج کل کے دور میں اس پیری کے لبادے میں بہت زیادہ 2 نمبر لوگ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک میں کہوں کہ تباہی جو ہے پھیلا رہے ہیں۔ کوئی بھی پیر ہو، کتنا بڑا سید ہو، کتنا بڑا ولی ہو، اس کے سامنے کوئی نامحرم عورت کسی شریعت میں بھی جائز نہیں ہے کہ وہ سامنے جا کے بیٹھے سلام کرے۔ پھر نعوذ باللہ آج کل کے دور میں تو ہم نے اس حد تک سوشل میڈیا پر دیکھا کہ عورتیں سر عام جو ہے ایک پیر سے بغل گیر ہو رہی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں اندر سے بڑا صاف ہوں۔ کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جو حضور کی شریعت کا انکار کرے؟ اور کوئی بھی جو اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، کسی بھی حضور کی زندگی سے، صحابہ کی زندگی سے، اہل بیت اطہار کی زندگی سے کہیں سے بھی ثابت کر دیں کہ کسی نامحرم عورت نے جا کے اپنے ہاتھ سے سلام ملایا ہو۔ یہ ساری چیزیں شریعت کی خلاف ہیں۔ شریعت ہمیں اس بات کا سبق نہیں دیتی ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو ولی کہنے والا، ہمارے بزرگوں نے تو اس حد تک لکھا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہو پھر بھی وہ اللہ کا ولی نہیں ہے جب تک شریعت کا پابند نہ ہو۔ جو شریعت کا پابند ہے وہی اللہ کا ولی ہے۔ آج کل کہتے ہیں یہ فلاں جو ہے نا وہ گگرو والی سرکار، فلاں سرکار، پتہ نہیں کون کون سی سرکاری ہم نے سرکاریں بنا لی ہیں۔ بھئی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ میں نے کہا بالکل پہنچی ہوئی ہیں، جہنم کی طرف پہنچ رہے ہیں، خود بھی جہنم کی طرف پہنچ رہے ہیں اور اپنے مرید جو ہے ان کو بھی جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایک پیر سر عام سوشل میڈیا پہ گالیاں بکتا ہے اور ماں بہن کی گالیاں اپنے مریدوں کو دے رہا ہے۔ ارے یہ کون سا دین ہے؟ کیا مذاق جو ہے ہم نے شریعت کے ساتھ شروع کر دیا ہے۔ وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والوں ایسے نگہبانوں کی عقیدت چھوڑ دو، چمن والوں ایسے نگہبانوں کی عقیدت چھوڑ دو۔ کوئی بھی پیر کتنا بڑے سے بڑا ہو کہ میں پہنچا ہوا ہوں، شریعت کے خلاف کام کرے کبھی بھی وہ پیر نہیں ہو سکتا ہے۔ پیر وہی ہے جو رسول اللہ کی شریعت کے مطابق خود بھی زندگی گزارتا ہے اور اپنے مریدوں کو بھی حکم دیتا ہے۔ ایک پیری مریدی جو ہے نا، اس کا ایک مقصد ہے۔ آج کل کے دور میں اگر کوئی پیر جو ہے گالی بھی نکالے تو اس کے مرید کہتے ہیں اس میں جو حکمت ہوگی، پیر صاحب جو ہے نا جو گالی نکالتے اس میں حکمت ہے۔ بھائی گالیوں میں بھی نعوذ باللہ اللہ معاف کرے حکمت آ گئی۔ اب کوئی بھی پیر، بڑے سے بڑا پیر ہو، جب تک وہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا ہے پیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آج کل کئی پیر آ گئے، پیسے لیتے ہیں، پیسے لے کے کہتے ہیں جی اتنے پیسے ہمیں دیں، آپ کی ساری زندگی کی نمازیں جو ہے معاف ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے جو صحابہ کرام نے، جو اہل بیت اطہار نے، بڑے بڑے اولیاء نے جو اتنی زندگی مشقت میں گزاری ہے، پوری زندگی جہاد کیا، نمازیں ادا کی، حج کیے، عمرے کیے، زکوٰۃ دی، ان کی پھر کوئی حیثیت نہیں تمہارے مطابق۔ اللہ کا ولی وہی ہے جو اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اور ان لوگوں کا ایک مقصد ہے اپنی طرف بلانے کا، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ لوگوں کو، میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے، داتا صاحب لاہور میں تشریف لائے، ہزاروں لوگوں کو دین قبول کروایا، اسلام کی اشاعت کی، دین پر کتابیں لکھی۔ ایک ہی مقصد ہے، لوگوں کو اپنی طرف بلائیں، مرید کریں۔ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو اللہ کے راستے پر لگائیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز کی طرف لے کر جائیں۔ اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا کہ تم لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف لے کر آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی سکھاؤ، لیکن تم لوگوں نے جو نام نہاد لوگ ہمارے معاشرے میں آ چکے، انہوں نے اپنی پیروی لوگوں سے، اپنے گیت، اپنے نغمے، ہماری تعریفیں کرو، ہمارے اتنے مرید ہیں، کروڑوں مرید ہیں، یہ لسٹ ہے ہمارے پاس مریدوں کی۔ کل قیامت والے دن یہ نہیں پوچھنا ہے کہ تمہارے پاس کتنے مرید تھے، یہ پوچھا جانا ہے کہ رسول اللہ کی شریعت کے مطابق کس قدر زندگی گزاری تھی۔
تو آئیں خود بھی ایسے لوگ جو 2 نمبر لوگ ہمارے معاشرے میں خود بھی محفوظ رہیں، اپنے رشتہ داروں کو اور بالخصوص اپنی ماؤں بہنوں کو ان چوروں سے اور ان 2 نمبر جو پیر ہیں جو دین کے نام پہ دغا لوگوں کو دیتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، ان سے